الله يروح البغاو بسم الله يشيل اللغو بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق والحق أولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صل على عزیزان گرامی، آج محرم کی پہلی تاریخ کا چاند آسمان پر فلک پر نمودار ہو چکا ہے۔ رسول اسلام کی مشہور و معروف یہ حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں، نجات کی کشتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہدایت کا چراغ روشن ہے اور نجات کی کشتی رواں ہے۔ اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کون اس ہدایت کے چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے اور کون اس نجات کی کشتی پہ سوار ہو کے نجات پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کا معرکہ، کربلا کا پیش آنا، نمودار ہونا، یہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا جانا، یہ کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا جانا بہت سی حکمتوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا صرف ہدف یہ نہیں تھا کہ کربلا جا کے کہ صرف اور صرف اسلام کو بچانا یا صرف قرآن کو بچانا، بلکہ ایک جملے میں یہ کہہ دوں کہ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لینا، اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لینا، اپنے بچوں کو ساتھ میں لینا اور مدینہ چھوڑ کر کربلا میں آنا، اس بات کی ثبوت ہے کہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کی نجات چاہ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ اس ہدایت کا چراغ سے پوری کائنات کی انسانیت روشنی پاتی رہے، گمراہی سے نکل کر نور کی طرف آ جائے، ظلمت سے نکل کر نور کی طرف آ جائے، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ انسانیت یعنی انسان کامیابی حاصل کر لے، انسان ترقی حاصل کر لے، انسان اس مقصد کی طرف گامزن ہو جائے، اس مقصد کی طرف پہنچ جائے جس مقصد کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کے مقصد کو حاصل کر لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو نے مدینے کو چھوڑا تاکہ میں ایک جگہ، ایسی جگہ جاؤں اور ایسے جگہ جا کے اپنا گھر بناؤں تاکہ کائنات کے لیے مثال رہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ہدایت کرنا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، دین کو بچانا چاہتا ہے، انسانیت کو بچانا چاہتا ہے، حیا کو بچانا چاہتا ہے، ایمانداری کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ایمان کو باقی رکھنا چاہتا ہے، نماز کو باقی رکھنا چاہتا ہے، قرآن کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ایک معین جگہ ہو، بلکہ جہاں تمہیں بہتر لگے، جو مقام تمہیں پسند آئے، اس جگہ جا کے آپ ہدایت کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں۔ امام حسین چاہتے یہ کام مدینے میں رہ کے بھی کر سکتے تھے یا کوفے میں آ کے کر سکتے تھے، لیکن نہیں عزیزان گرامی، اللہ کے نمائندے نے تبلیغ اسلام کو محدود نہیں کیا، بلکہ مدینے سے نکل کر ایک ایسی جگہ آئے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے اس نیک بندے نے، ہمارے اور آپ کے تیسرے امام نے ایسی ہدایت کی شمع روشن کی، ایسی
کشتی نجات کی بنائی کہ کربلا جیسے چٹیل میدان میں اپنی کشتی کو روا کر دیا، اپنے چراغ کو روشن کر کے بتا دیا کائنات جب چاہے جس وقت چاہے ہدایت کے لیے آ سکتی ہے اور ہدایت پا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا مقصد کربلا تو سمجھیں۔ کربلا ہے کیا؟ کربلا درسگاہ ہے، کربلا مکتب فکر ہے، کربلا ظالم سے لڑنے کی طاقت عطا کرتی ہے، کربلا انسان کو عروج عطا کرتی ہے، کربلا انسان کے وقار کو بلندی عطا کرتی ہے، کربلا انسان کو بافضیلت بناتی ہے، کربلا انسان کو فکر عطا کرتی ہے، کربلا انسان کو پرواز کرنے کی فکر عطا کرتی ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر انسان چاہے جتنا گنہگار ہے اگر آ جائے در امام حسین علیہ السلام پر آ کے اپنی پیشانی کو خم کر دے تو امام حسین علیہ السلام اسے یوں ہی نہیں جانے دیتے، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو۔ اگر اس کربلا کے میدان میں کچھ لمحے فکر کر لے اور فکر کر کے یہ سمجھ جائے کہ میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں، تو ہر جیسا یزیدی لشکر کی دولت کو ٹھوکر مارتا ہوا، یزیدی لشکر کو ٹھکراتا ہوا اور یہ کہتا ہوا چلا آتا ہے کہ مجھے اب معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جانا ہی نجات ہے، وہاں جانا ہی کامیابی ہے، وہاں جانا ہی ترقی ہے۔ بس حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف آ کے یزید کے لشکر کی پست یزید کے لشکر کو ذلیل و رسوا اور اس کی توہین کر دی اور اسے فیل کر دیا کہ دیکھو مقصد یزید کچھ اور ہے، مقصد امام حسین کچھ اور ہے۔ میں امام حسین کی طرف جا کے بتا رہا ہوں، کائنات یاد رکھنا کہ یہ یزید جو ہے دھوکے باز ہے، فریب دینے والا ہے، مکار ہے، دولت کی لالچ میں لوگوں کو خرید لیا کرتا ہے، دولت کی چمچماتی ہوئی دولت دکھا کے لوگوں کا خرید لیا کرتا ہے۔ یہ جو ادھر ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یہی اللہ والے ہیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی بلندی کا راستہ ہے، یہی آزادی کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے کہ جو اللہ کا صراط مستقیم ہے۔ حر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر اپنی کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ کائنات کو کامیابی کا راستہ دکھایا۔ غور تو فرمائیں آپ عزیزان گرامی کہ حر نے اپنے آپ جو ہے کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ کامیابی کا راستہ دکھانا۔ آنے والے کسی بھی دور میں اگر کوئی یزید کی طرف ہو، کوئی دھوکے فریبی میں یزید کی طرف ہو، آج کے دور میں ہو، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب بھی یزید کی پیروکاری کرتے ہیں، یزید کی اتباع کرتے ہیں، یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یزید کا امام حسین کو قتل کرنا یہ صرف امام حسین کے قتل کرنے کی سازش نہیں تھی بلکہ یزید کا مقصد تھا اسلام کو مٹا دینا، اور یہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین اور پیغمبر جسے لائے ہیں، یعنی یزید نے اللہ کی توحید پر حربہ کیا، رسول کی رسالت پر حربہ کیا اور امام کی امامت پر۔ یزید صرف امام حسین علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا بلکہ اللہ کا بھی دشمن تھا، رسول اللہ کا بھی دشمن تھا اور امام کا بھی دشمن تھا، کیونکہ ساتھ ساتھ جھٹلا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا ایک درسگاہ ہے۔ جب محرم آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں کیسے اظہار غم کرنا چاہیے تاکہ کائنات سمجھے کہ کربلا ہے کیا، مقصد امام حسین علیہ السلام۔ بہت اچھی بات کسی نے کہا ہے کہ فرش مجلس پہ جانا یہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کی علامت ہے، اسی طریقے سے مصلی عبادت پہ آنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ ہمیں جہاں فرش عزا پہ ہم جاتے ہیں وہیں پہ ہمیں مسجدوں میں آنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ کہنا چاہیے، پروردگارا تو نے جو مجھے ایک نجات کی کشتی عطا کی امام حسین علیہ السلام کو، اے میرے اللہ کے رسول جو تو نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، میں اس کشتی میں سوار ہو گیا، ادھر عزاداری بھی کر رہا ہوں، ادھر تیری بارگاہ میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ ہے سچی محبت امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ شیعہ عزادار جو کہتے ہیں ہم عزادار ہیں، یہ عزاداری ہے کیا؟ یہ عزادار ہے تو کون ہے؟ عزادار کے معنی عزیزان گرامی اگر سنیں گے، عزاداری یعنی با ایمان،
عزادار یعنی متقی، اور عزادار یعنی دیانتدار، عزادار یعنی پرہیزگار، عزادار یعنی پرہیزگار، عزادار یعنی قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرنے والا، عزادار یعنی فرمان معصومین پہ عمل کرنے والا، عزادار یعنی ظالم سے مقابلہ کرنے والا، عزادار یعنی مظلوم کا ساتھ دینے والا، عزادار یعنی اسلام کی پیروی کرنے والا، عزادار یعنی کہ مظلوم اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے والا، عزادار یعنی امانت دار، عزادار یعنی کامیابی، عزادار یعنی انسان جب کسی کو گمراہی میں دیکھے تو اسے ہدایت کی طرف لانے والا، عزادار یعنی اللہ کی اتباع کرنے والا، عزادار یعنی حق پسند، عزادار یعنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا، عزادار یعنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا انسان۔ ذرا عزاداری کا مفہوم کو سمجھے، عزادار کہتے کسے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ کربلا یوں ہی واقع نہیں ہوئی، اس میں حکمتیں ہیں پوشیدہ۔ کربلا، میں نے پھر کہا تھا کہ کربلا ہدایت ہے۔ انسان کو ان ایام میں محرم کا جو چاند نمودار ہو تو کچھ صفات کا حامل ہو جانا چاہیے۔ حقیقت میں ہم محرم کے چاند کے بے قرار رہتے ہیں کہ محرم کا چاند کب نمودار ہوگا، اور محرم کا چاند ہم بہت بے قراری سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ محرم کا چاند ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے، کچھ یادیں دلاتا ہے۔ جب بھی ہم محرم میں کھانا تناول فرمائیں تو کربلا کو یاد کریں۔ جب بھی ہم محرم میں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں تو ہمیں شام غریبہ یاد آ جانا چاہیے۔ جب بھی ہم محرم میں کسی چیز کو، خوشی کو دیکھیں تو ہمیں وہ دن یاد آ جانا چاہیے جس دن جناب ام لیلہ تڑپ کے کہہ رہی تھی، میرے لال اکبر، سارے لوگ، سارے دوست تیرے ایک دوسرے سے عید مل رہے ہیں، میرے لال تو کہاں ہے؟ کربلا ہمیں گام بگام یاد آنا چاہیے۔ کربلا جب ہم چلیں تو ہمیں وہ سفر یاد ہونا چاہیے جس وقت امام سجاد علیہ السلام کو کانٹوں پر سے گزارا جا رہا تھا۔ جب ہم اپنی بہنوں کے سر پہ چادر دیکھیں تو ہمیں جناب سکینہ اور جناب زینب کی چادر یاد آ جانا چاہیے۔ عزاداروں، یہ زینب کا بے پردہ ہونا، یہ جناب سکینہ کا بے پردہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بیویوں کی پردوں کی محافظت کرنے والی، پردوں کی ذمہ داری لینے والی جناب زینب بے مکنو چادر ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ آنے والی قوم، آنے والے دور میں یاد رکھنا، اگر حالات خراب ہوں تو کبھی ایسا نہ کرنا کہ پردہ نہ کرنا، بلکہ اپنے سروں پہ چادر رکھتے ہوئے کہنا کہ ہماری شہزادی نے اس وقت بھی پردہ نہیں چھوڑا تھا جب خیام چل رہے تھے۔ زینب تڑپ کے گئی، سید سجاد امام وقت ہو نا بیٹا، مجھے اتنا بتاؤ کہ خیمے میں چل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ امام وقت نے کہا بوبی اماں، ارے خیمے سے جان کا بچانا واجب ہے، اے بوبی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ جناب زینب نے جیسے یہ سنا فوراً جناب زینب سے خیمے سے باہر آ گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا ہے جو ایک بی بی خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ایک خیمے میں داخل ہوئی، ارے اس خیمے سے جب نکلی ہے تو خالی ہاتھ نہ نکلی، ارے اپنی پشت پر کچھ اٹھا کے لا رہی تھی، وہ کوئی اور نہ تھا ہمارا اور آپ کا چوتھا امام۔ اے شہزادی لاکھوں سلام ہو، ارے ہم قربان ہو جائیں آپ پر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ارے آپ نے امامت کو بچایا۔ اے اللہ، یہ تیری کنیزیں کیسی ہے جو امامت کو بچا کے لا رہی ہے۔ زینب نے سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے بچایا، اور شاید نجف کا وہ رک گیا ہوگا، اے بابا علی، ارے میں تو امام کو بچا کے لے آئی، اے بابا علی میں خوش نصیب تھی، میں نے اپنے وقت کے امام کو بچا لیا۔ اے بابا، ارے ایک دن یاد آ گیا جب امامت کو میں بچا رہی تھی، ارے مدینے کا وہ دن یاد آ گیا، ارے جب آپ کے گلے میں رسی تھی، میری ماں تڑپ رہی تھی، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ۔
اور اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. معبود جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. معبود شان در قرار جہاں جہاں کی جان و مال عزت آبرو کا حفاظت فرما. معبود جو کرونا جیسی وبا میں مبتلا ہے انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. معبود جو گزر چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہیں عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بچے امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں, پروردگار ہم سب کو کامیابی کامرانی ترقی عطا فرما. پروردگار ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. جن کے والدین گزر گئے ہیں پروردگاروں نے جوار معصومین میں جگہیں عنایت فرما. پروردگار جو لوگ ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں ان ایام اعظم میں پاک و پاکیزہ دنوں میں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا صاحب خانہ کی ہر مشکل پریشانی دکھ کو دور فرما. ان کو کامیابی کامرانی ترقی عطا فرما. جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں تمہیں مقدس میں تشریف لائیں پروردگار ہمیں مقصد میں کامیابی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا بہت ظلم و جور سے بھر چکی ہے. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام ساتھ میں شمار فرما. تقبل اللہ.